اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے تم نے کیسے دعا مانگنی۔ یہ آیات جو ہیں معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ وہ حالات تھے جب اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کا دور تھا۔ ان کے لیے دین کی دعوت پیش کرنا، دین پر چلنا بہت مشکل تھا اور ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس وقت اللہ اہل ایمان کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے کیسے دعا مانگو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی کا صدقہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ کی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا سے شروع ہوتا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ اور قرآن میں جتنی دعائیں ہیں تمام دعاؤں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کی گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس بار کو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا حامی و مددگار ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت آ پہنچا ہے، اور ہجرت کے بعد جو ہے اہل ایمان کے لیے جو ہے جنگ بدر کا موقع آنے والا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے ایسے دعا مانگو، اور اس دعا میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم پر جو سختیاں ہو رہی ہیں ان کفار کو، جو سختیاں ہم پر کر رہے ہیں انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔